پتنی بار بار ماں پر الزام لگائے جا رہی تھی اور پتی بار بار اس کو اپنی حد میں رہنے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن پتنی چپ ہونے کا نام نہیں لے پا رہی تھی۔ وہ زور زور سے چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، اس نے انگوٹھی ٹیبل پر ہی رکھی تھی اور تمہارے اور میرے علاوہ اس کمرے میں کوئی نہیں آیا۔ انگوٹھی ہو نہ ہو ماں جی نے ہی اٹھائی ہے۔ بات جب پتی کی برداشت کے باہر ہو گئی تو اس نے اپنی پتنی کے گال پر ایک زوردار تماچا دے مارا۔ ابھی 3 مہینے ہی تو شادی ہوئی تھی، پتنی سے تماچا سہن نہیں ہوا۔ وہ گھر چھوڑ کر جانے لگی اور جاتے جاتے پتی سے ایک سوال پوچھا کہ تم کو اپنی ماں پر اتنا وشواس کیوں ہے؟ تب پتی نے جو جواب دیا، اس جواب کو سن کر دروازے کے پیچھے کھڑی ماں نے سنا تو اس کا من بھی بھر آیا۔ پتی نے پتنی کو بتایا کہ جب وہ چھوٹا تھا تب اس نے پتا جی گزر گئے محلے کے گھروں میں جھاڑو پوچھا لگا کر جو کما پاتی تھی اس نے ایک وقت کا کھانا آتا تھا۔ ماں ایک تھالی میں مجھے پروس دیتی تھی اور خالی ڈبے میں کو ڈھکن رکھ دیتی تھی اور کہتی تھی میری روٹیاں اس ڈبے میں ہیں، بیٹا تو کھا لے۔ میں بھی ہمیشہ آدھی روٹی کھا کر کہہ دیتا تھا کہ میرا پیٹ بھر گیا ہے، مجھے اور نہیں کھانا ہے۔ ماں نے مجھے میری جھوٹی آدھی روٹی کھا کر مجھے پالا پوسا اور بڑا کیا ہے۔ آج میں 2 روٹی کمانے لائق ہو گیا ہوں، لیکن یہ کیسے بھول سکتا ہوں کہ ماں نے عمر کے اس پڑاؤ پر اپنی اچھاؤں کو مارا ہے۔ وہ ماں آج عمر کے اس پڑاؤ پر کسی انگوٹھی کی بھوکی ہوگی، یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم تو 3 مہینے سے میرے ساتھ ہو، میں نے تو ماں کی تپسیا کو پچھلے 25 برسوں سے دیکھا ہے۔ یہ سن کر ماں کی آنکھوں میں چھلک اٹھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ بیٹا اس کی آدھی روٹی کا قرض چکا رہا ہے یا وہ بیٹے کی آدھی روٹی کا قرض۔ ماں اب میں اور کیا بولوں؟ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔